نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 140۔ سجدے کے احکام و مسائل امام بخاری بیان فرما رہے تھے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد سر کو اٹھایا جاتا ہے، کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب المکث بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنا، ٹھہراؤ کرنا، اس میں توقف کرنا۔ بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے انگلیاں جو آگے قبلے کی طرف کی جائیں اور بایاں پاؤں الٹا پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے، اور یہ درمیان کے اندر آرام سکون سے سیدھا بیٹھ کر اس کے بعد دوسرے سجدے میں انسان اس کی طرف انتقال کرے، دوسرے سجدے میں جائے۔ حدیث نمبر 818۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ ان مالک بن الحویرث قال لاصحابہ، ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے قال لاصحابہ، اپنے شاگردوں کو کہا، الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتلاؤں کہ آپ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ قال وذاک فی غیر حین صلاۃ، فرماتے ہیں کہ یہ فرض نماز کے علاوہ کا وقت تھا، یہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا، اس کے علاوہ تھی جو انہوں نے نبوی نماز اپنے شاگردوں کو پڑھ کر دکھلائی تاکہ اگر ان کی نماز میں کوئی کمی بیشی ہو تو درست کریں۔ فقام، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے، ثم رکع، پھر رکوع کیا، پہلے قیام کے بعد رکوع، فکبر، رکوع کو جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر کہی، ثم رفع راسہ، پھر رکوع سے سر اٹھایا، فقام حنیۃً، اور ٹھہرے کچھ دیر، رکوع کے بعد قوما میں کھڑے ہوئے کچھ دیر کھڑے رہے، ٹھہرے رہے، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، ثم رفع راسہ حنیۃً، پھر سجدہ کر کے سر اٹھایا کچھ دیر، سجدہ کر کے سیدھا بیٹھے ہیں اور کچھ دیر بیٹھے رہے۔ فصلی صلاۃ عمرو بن سلمۃ شیخنا ھذا، انہوں نے نماز پڑھی تھی ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی نماز کی طرح۔ عمرو بن سلمہ جیسے نماز پڑھتے تھے، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے آرام سکون کے ساتھ، اسی طرح انہوں نے نماز پڑھی۔ لفظ ہیں ثم رفع راسہ حنیۃً، پہلا سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر سر اٹھا کر وہ بیٹھے رہے۔ اسی سے ثابت کیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، جس کو قعود بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہا گیا۔ قال ایوب راوی فرماتے ہیں، کان یفعل شیئا لم ارہم یفعلون، کہ وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام کرتے تھے، کوئی ایک اپنی نماز کے اندر کچھ ایسے انداز اپناتے تھے کہ لم ارہم یفعلونہ، کہ میں دیگر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اس طرح نہیں کرتے۔ اور وہ کیا تھا؟ کان یقعد فی الثالثۃ او الرابعۃ، وہ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت کو کھڑے ہوتے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ او یہ واؤ کے معنی میں ہے تیسری اور چوتھی رکعت، یعنی تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اور چوتھی رکعت کو شروع کرنے کے لیے جب اٹھتے، بس تیسری رکعت کب مکمل ہوگی؟ جب دونوں سجدے ہو گئے ہیں،
جب وہ تیسری رکعت کے دونوں سجدے ہو گئے تو تیسری مکمل ہوگی، اس کے بعد اٹھ کر چوتھی کی طرف کھڑے ہونا ہے، تو اس وقت اٹھتے وقت کچھ دیر بیٹھتے، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ وہ جلسہ استراحت کر کے پھر آگے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو جو دوسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت بھی اور چوتھی رکعت کو کھڑے ہوتے وقت بھی یہی طریقہ ہے۔ قالا، وہ فرماتے، یعنی یہ تو عمل تھا ایک صحابی کا، یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز کا طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے، ویسے بھی پیچھے بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں نبوی نماز دکھلاتا ہوں، تو گویا کہ انہوں نے یہ مرفوع نبی کی طرف نسبت کر کے یہ طریقہ بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ، ہم آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ٹھہرے آپ کے پاس، کچھ دن آپ کے ہاں ٹھہرے رہے۔ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَىٰ أَحَالِيكُمْ، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوٹو اپنے اہل و عیال کی طرف، تو صلو صلاۃ قضا فی حین قضا، تو فلاں نماز کو فلاں وقت میں ادا کرنا۔ اور نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ صلو صلاۃ قضا فی حین قضا، فلاں کو فلاں وقت، فلاں کو فلاں وقت، نمازوں کے اوقات بتلائے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ یہ طریقہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور طریقے کے اندر اس کا وقت اور ان کا موقع بھی بتلا دیا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ دن ٹھہرے، آپ نے نماز کا طریقہ سکھلایا، واپسی پر جاتے ہوئے آپ نے یہ ہمیں بتلایا۔ حدیث نمبر 820، قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد اللہ الزبیری قال حدثنا مسعر عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء قال کان سجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکوعہ وقعودہ بین سجدتین قریب من السوا۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قریب من السوا، یہ تقریباً برابر ہوا کرتے تھے۔ رکوع، سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ تینوں رکن جو ہے، تینوں چیزیں جو ہے وہ تقریباً برابر ہوتی تھیں۔ اب اس سے بالکل واضح ثابت ہوا کہ دو سجدوں کے درمیان آرام سکون سے بیٹھنا، بیٹھ کر پھر اگلے دوسرے سجدے کو جانا چاہیے۔ جیسے سجدہ لمبا ہوتا ہے، رکوع لمبا ہوتا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بلکہ اس موقع پر، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے موقع پر دعائیں بھی منقول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مثلا ابو داؤد کے حدیث نمبر 850 میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے، اللہ مغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ بعض دیگر احادیث میں کوئی ایک آدھا لفظ اس میں آگے پیچھے بھی ہے اور بعد میں کچھ لفظ زائد بھی ہیں، بہرحال وہ الفاظ بھی ثابت ہیں۔ تو ثابت شدہ الفاظ سے کوئی بھی اس میں یہ ذکر اور یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا رب اغفر لی، صرف یہی لفظ آپ بار بار دو سجدوں کے درمیان پڑھتے۔ یہ بھی ابو داؤد کے حدیث نمبر 874 اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 203 میں۔ تو ثابت ہوا کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یہ اذکار، یہ دعاؤں کا پڑھنا، یہ نبی سے ثابت ہے۔ تو دو سجدوں کے درمیان یہ اس چیز کا خیال نہ کرنا، معمولی سے گردن اوپر اٹھا کر یا سیدھے بیٹھنے کے بجائے تھوڑا معمولی سا اشارتاً اوپر سر کیا پھر درمیان میں چلے گئے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ نبی کے طریقے کے منافی طریقہ ہے۔
حدیث نمبر 821۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لا آلو ان اصلی بکم، میں نہیں کمی کروں گا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں مگر اسی طرح ہی جیسے کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، کہ جو آپ ہمیں نماز پڑھاتے، جیسے آپ ہمیں نماز پڑھاتے تھے میں ہو بہو اسی طرح تمہیں نماز دکھلاؤں گا، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کروں گا۔ قال ثابت، ثابت فرماتی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، کان انس بن مالک نے یصنع شیئا لم ارکم تصنعونہ، میں دیکھتا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام کرتے تھے جو تم نہیں کرتے۔ کان اذا رفع رأسہ من رکوع، وہ کام یہ تھا کہ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو کام کھڑے ہوتے سیدھے، حتی یقول القائل، اتنی دیر کھڑے رہتے، رکوع کے بعد قوما میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کہنے والا یہ کہتا قد ناسیہ، شاید شیخ بھول ہی گئے ہیں، آپ سجدے میں جانا ہی بھول گئے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھتے، پہلا سجدہ کر کے تو سیدھے بیٹھ کر اتنی دیر بیٹھتے حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا قد ناسیہ، تحقیق وہ بھول گئے ہیں، شاید دوسرا سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ اندازہ کریں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے رکوع کے بعد کھڑا ہونا قومے میں بھی، دو سجدوں کے درمیان اتنا دیر کے یہ وقفہ کرتے کہ دیکھنے والے کو وہم ہوتا کہ شاید وہ دوسرے رکن کی طرف جانا ہے، ویسے بھول گئے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ وہ ایک ایسا کام کرتے تھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نہیں کرتے۔ تم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کرتے ہی نہ تھے، یعنی اتنا لمبا وہ قیام نہیں کرتے تھے، رکوع کے بعد دو سجدوں کے درمیان وہ وقفہ تو کرتے تھے لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اتنا لمبا نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس کو بھی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تابعی ہیں انہوں نے ناپسند کیا کہ تم نے نبوی طریقے کے مطابق، جب کہ نبوی طریقہ یہ تھا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھلایا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اسی طرح کی نماز پڑھ کے دکھلاتا ہوں جیسے نبی نے ہمیں پڑھائی اور اس کے اندر کمی نہیں کروں گا۔ اور ان کی نماز میں یہ بات تھی کہ رکوع کے بعد اور پہلے سجدے کے بعد دو سجدوں کے درمیان وہ اتنی دیر وقفہ کرتے کہ دیکھنے والوں کو وہم ہوتا کہ شاید یہ دوسرے رکن میں جانا بھول ہی گئے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو بھی اپنی بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو اس پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کے اندر یہ وقفے لمبے کرتے ہیں اور دوسرے طعنوں تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں بات آئی ہے کہ جب جن لوگوں کو رکوع کے معمولی سا کھڑا ہو کر سجدے میں جانے کی عادت ہے، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان برائے نام ایک جھٹکا سا لگاتے ہیں، تو جب وہ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو رکوع کے بعد اور دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح وقفہ کرتا ہے، تو میں نے خود دیکھا کہ رکوع سے کھڑے ہوئے جھکے امام جو ہے وہ ابھی تکبیر کہے یا سجدے میں جائے تو پھر اس نے جانا ہے، لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق نیچے گرتے کئی بار سنبھلتے ہیں، کئی بار گرتے ہیں۔ یہی طریقہ ان کا دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے، چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ معمولی سے ایک جھٹکا لگانا ہے۔ اگر کسی ایسے امام کے پیچھے قابو آ جائیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر وہ کتنی بار گریں گے سجدے میں، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ امام کی طرف سے ابھی تکبیر نہیں ہوئی اور امام سجدے میں نہیں گیا۔ باب نمبر 141، باب لا یفترش ذراعیہ فی السجود،
باب ہے کہ سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائے۔ نمازی سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر بچھانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ صرف ہتھیلیاں لگانی اور کونیوں کو کھڑا کرنا ہے۔ وقال ابو حمید ساجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رکھا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا، غیر مفترشن نہ زمین کے اوپر پورے بازوؤں کو پھیلایا بچھایا، ولا قابضہما اور نہ ان کو جسم کے ساتھ ملایا، نہ پورے کے پورے بازو زمین پر بچھائے تھے اور نہ ان کو اپنے جسم کے ساتھ ملایا تھا، بلکہ جسم سے بھی الگ اور زمین سے بھی اوپر کونیوں کو کھڑا کیا۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تفصیلی روایت آگے حدیث نمبر 828 میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 822 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا فی السجود ولا ينبسط احدکم ذراعہ انبساط القلب۔ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعتدلوا فی السجود، اب اپنے سجدے کے اندر اعتدال کرو، سجدہ بڑے آرام سکون سے ادا کرو اور اس کے اندر اعتدال بڑا سکون اس میں ہو۔ ولا ينبسط احدکم ذراعہ انبساط القلب، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوں کو زمین پر ایسے نہ پھیلائے جس طرح کہ کتا پھیلا کر بیٹھتا ہے۔ یہ ایک بری تشبیہ دی، کتا بیٹھتے وقت اپنے پورے کی پوری بازوں کو زمین پر بچھا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہ بیٹھے، بلکہ صرف ہاتھوں کو زمین پر لگائے اور باقی بازوں کو اوپر کھڑا رکھے۔ باب نمبر 142 باب من استوى قائدا فی وتر من صلاۃ ثم نہض۔ باب ہے جو برابر ہو بیٹھنے والا اپنی طاق رکعت نماز کی طاق رکعت میں پھر کھڑا ہو۔ نماز کی طاق رکعت یعنی پہلی رکعت اور تیسری رکعت یہ ادا کرنے کے بعد جب کھڑا ہو تو کھڑا ہونے سے پہلے کچھ بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 823 قال حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابی قلابہ قال اخبرنا مالک بن حویرث اللیثی انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قائدا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فإذا كان في وتر من صلاته، آپ جب اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے یعنی طاق رکعت ادا کرتے یعنی پہلی اور تیسری، لم ينهض نہ کھڑے ہوتے، حتی یستوی قاعدہ جب تک سیدھے بیٹھنے والے ہوتے، سیدھے بیٹھ کر پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ گویا کہ طاق رکعت میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تشہد کی شکل کے اندر سیدھا بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو، سجدے سے سیدھا کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ طاق رکعت میں اس لیے کہا کیونکہ جو جفت رکعت ہوتی ہے، مثلا 2 رکعتیں ادا کر کے جو کھڑا ہونا ہے اس وقت تو تشہد بیٹھنا ہوتا ہے، اس وقت وہ جلوس ہے ہی تشہد والا، تو 2 رکعتوں کے بعد وہ خود بخود جلوس ہو جاتا ہے۔ باقی رہا پہلی رکعت پڑھ کر دوسری کے لیے اور تیسری رکعت پڑھ کر چوتھی کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو اس وقت سجدے سے سیدھا ہی کھڑے ہونا پنجوں کے اوپر یہ درست نہیں ہے، بلکہ سیدھا بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے، جس کو اہل علم جو ہے وہ جلسہ استراحت کا نام دیتے ہیں۔ پنجوں پر کھڑا ہونا
کی جو روایت بیان کی جاتی ہے جامع ترمذی کے حدیث نمبر 288، اس کے اندر خالد بن ایاس راوی ضعیف ہے، اور بہت سارے محدثین نے اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل حدیث نمبر 362 کے تحت۔ تو اس لیے جو سیدھا کھڑا ہونا کہ تیر کی طرح مثال بھی بیان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایتیں اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہے، لیکن سب کے سب وہ ضعیف ہیں۔ صحیح روایت یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حدیث مسیح الصلاۃ جو آگے امام بخاری کتاب الاستئذان باب من رد فقال علیہ السلام، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر سر اٹھا حتی تطمئن جالسا، تاکہ مطمئن ہو جائے تو بیٹھنے والا۔ 2 سجدے کر کے بڑے اطمینان سے بیٹھ کر پھر کھڑے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ تو اس میں جلسہ استراحت کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ تو جو لوگ اس کو بھی ادا نہیں کرتے تو وہ ایک بہت بڑی سنت سے محروم ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی ان کے لیے بڑا ایک عجوبہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ جب کھڑا ہونا ہے تو اس میں بیٹھ کر جلسہ استراحت کر کے بیٹھا جائے۔ کوئی بھی 2 سجدے کرنے کے بعد جب رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تمام کے اندر جلوس ہے، تمام میں بیٹھ کر پھر ہی اٹھنا ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد تو بیٹھنا ہی ہوتا تشہد کے لیے، تو پہلی رکعت کے بعد دوسری اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی کے لیے کھڑے اس طرح اس وقت بھی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت، اگر سجدہ تلاوت جو آ گیا ہے تو سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہونا ہے تو وہ بھی اسی عموم کے تحت آئے گا، وہ بھی جلسہ استراحت کر کے بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق کرنا کہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد جب کھڑے ہونا تو وہ صرف پنجوں پر کھڑے ہو جائے، باقی میں جلسہ استراحت اس کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ کر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اندر بغیر بیٹھنے کا تذکرہ ہو اور سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہو۔ باب نمبر 143، باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعہ، باب ہے کیسے سہارا لے زمین پر جب رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری کے لیے کھڑا ہونا ہے، یا 2 کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہونا ہے، یا اسی طرح تیسری کے بعد چوتھی کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونے کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، اس کا طریقہ۔ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اشارہ کر دیا کہ زمین پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھڑے ہونا ہے، گویا کہ سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے زمین پر سہارا ہاتھ لگا کر پھر کھڑے ہوں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی کیفیت کے اندر امام بخاری نے صراحت نہیں کی۔ اس کی وجہ کیونکہ اس سلسلے میں جو ایک روایت آتی ہے اس کے اندر کلام ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو مطلق رکھا، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 824، حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وحیب عن ایوب عن ابی قلابہ قال جاءنا مالک بن الحویرث فصلی بنا فی مسجدنا ھذا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتی ہیں ہمارے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فصلی بنا فی مسجدنا ھذا، انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، فرمانے لگے میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں حالانکہ میں نماز کے ارادے سے نہیں آیا تھا، ولیکن ارید ان اریکم، لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہیں دکھلاؤں کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کا وقت تو نہ تھا، تو ویسے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں کو کہا کہ میں تمہیں نبوی نماز پڑھ کر دکھلاتا ہوں، تاکہ اگر کسی کی نماز کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ دور کر لے۔ قال ایوب راوی فرماتی ہیں فقلت لابی قلابہ، میں نے ابو قلابہ اپنے استاد سے پوچھا،
وکیفہ کانت صلاتہ، پھر ان کی نماز کیسے تھی جو انہوں نے تمہیں پڑھ کر دکھلائی، وہ نماز کس طرح تھی؟ قال مثل صلاۃ شیخنا ھذا، انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاں شیخ کی طرح، شیخ سے مراد عمرو بن سلمہ، کہ عمرو بن سلمہ کی جیسے نماز تمام لوگوں کے اندر مشہور و معروف ہے، بڑے ٹھیک طریقے سے بڑے آرام اور سکون سے ادا کرتے، اسی طرح۔ اب اس شیخ کی نماز کیسی تھی؟ قال ایوب وکانہ ذالک الشیخ یتم التکبیر، وہ شیخ جو ہے وہ تکبیر مکمل کہتے، تکبیر مکمل کرنے کا معنی پہلے بتلایا ہوا ہے کہ تمام تکبیرات ہر رکن کے اندر انتقال کے وقت تکبیر کہتے، یا تو یہ اتمام تکبیر ہے یا تکبیر کو کچھ لمبا کر کے ادا کرتے تاکہ جب تکبیر کا اختتام ہو تو ساتھ ہی آدمی اس رکن کے اندر منتقل بھی ہو جائے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سجدۃ ثانیہ، جب وہ سر اٹھاتے دوسرے سجدہ سے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھاتے، جالسا تو بیٹھتے، سیدھے بیٹھتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین کے اوپر سہارا لیتے، ثم قام، پھر کھڑے ہوتے، اعتمد سہارا، زمین کے اوپر سہارا لے کر کھڑے ہوتے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ کھڑے ہوتے وقت، جلسہ استراحت کے بعد کھڑے ہوتے وقت زمین پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھڑے ہونا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے سہارا لگانے کا؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت جس میں یہ الفاظ ہیں کہ انہ کان یعجن فی الصلاۃ یعتمد علی یدیہ اذا قام، جب سجدے سے آپ کھڑے ہوتے تو زمین پر ٹیک لگاتے اور اپنی انگلیوں کو ایسے کرتے جیسے آٹا گوندنے والی عورت یا مرد کرتا ہے، آٹا گوندتے وقت ایسے مٹھیاں بند کی جاتی ہیں، یعنی مٹھیاں بند کر کے کھڑے ہونا۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، دیکھیے سلسلہ ضعیفہ جلد 2 صفحہ 392، سنن کبریٰ للبیہقی اس کے جلد 2 صفحہ 138 پر یہ اسی مفہوم کی ایک روایت بیان کی گئی ہے، لیکن البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی سلسلہ ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، یعنی اس کو بھی سند کے اندر کمزوری ہے۔ البتہ طبرانی اوسط کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر راوی ازرق بن قیس ہیں۔ ازرق بن قیس جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کا فعل ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے کرتے تھے، اور غریب الحدیث جلد 2 صفحہ 525 پر اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مرفوع بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ نبی کا فعل بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے وہ حیثم بن عمر جو ہے، ان پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ سند کے اندر یہ راوی ایک کمزور ہے، لیکن ابن حبان رحمہ اللہ نے اس راوی کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ دیکھیے سلسلہ ضعیفہ جلد 2 صفحہ 392۔ اس لحاظ سے یہ روایت جس کے اندر آٹا گوندنے والے کی طرح کھڑا ہونا چاہیے، اس کچھ روایتوں کا تو کلام ہے، لیکن تمام کو ملا کر، اور جیسے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو البانی رحمہ اللہ نے بھی حسن قرار دیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اصل موجود ہے، یہ حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ باقی رہا کہ ہاتھ لگا کر، یہ بھی اس بخاری کے روایت سے معلوم ہوتا ہے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، زمین کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے، یہ لفظ عام ہے، عام اس کے اندر مٹھیاں بند کر کے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی، بلکہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 2969 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی عمل یہ ہے کہ انہ کان یقوم اذا رفع رأسہ من السجدہ، جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے، معتمد علی یدیہ قبل ان یرفعہما، تو اپنے ہاتھ زمین پر لگاتے،
اپنے ہاتھ زمین پر لگاتے تھے، تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا یہ فعل بھی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ دونوں طریقوں کی گنجائش ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز کو کے اندر کوئی اس کو باطل قرار دیا جائے یا نماز کے اندر کوئی فرق بیان کیا جائے۔ ہمارے ہاں کئی عملوں کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بڑے جس کے اندر جواز ہے، دونوں صورتیں ہیں، تو دونوں طریقوں پر جو عمل کر لے گا تو نماز اس کی درست ہے۔ جس طرح کہ ہمارے شیخ عبدالسلام بٹوی حافظ اللہ، انہوں نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ دونوں طریقے ہیں، جس طریقے پر بھی کوئی عمل کر لے۔ بہرحال یہ کوئی اس کے اندر جو دوسرے پر اعتراض کرنا اور اس مسئلے کو ایک بہت ہی اس کو ہوا بنا لینا اور ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کی اس کی نماز کے اندر نقص یا نماز کو باطل کرنے والی باتیں کرنا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مٹھیاں بند کر لیتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے، اگر سیدھے ہاتھ رکھ لا، برا ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، یہ ثابت ہے۔ باقی جو سیدھے کھڑے ہونے کے بارے میں پہلے بھی بتلا دیا کہ بغیر سہارا لیے ہوئے سجدے سے اسی طرح سیدھا کھڑا ہونا جس کے اندر تیر کی طرح کھڑے ہونے کی تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ روایت مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 2806، لیکن سند وہ بھی ضعیف ہے جس کے اندر خصیب بن جحدر راوی کذاب ہے۔ تو اس لیے صحیح یہی ہے کہ زمین پر ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھڑا ہوا جائے۔ جلسہ استراحت کریں گے تو پھر یہ سہارے والی کیفیت بنے گی۔ تو جو جلسہ استراحت نہیں کرتا تو وہ کیسے؟ البتہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے، تو کمزور لوگوں کے لیے وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں، ضعیفوں کے لیے وہ بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو اگر ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے دیتے ہیں، عورتوں کے لیے دیتے ہیں، تو یہ صحت مند مرد ہیں جو خود صحابی جو ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر جس شیخ کی نماز مشہور و معروف تھی کہ عین نبوی نماز ہے، عمر بن سلمہ، ان کی نماز کا بھی یہی طریقہ تھا، تو اس میں یہ حرج بیان کرنا ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے کرتے تھے، تو یہ کوئی اس میں دلیل نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسنون طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔